تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، جس رب کعبہ نے ہم تمام کو بحیثیت مسلمان منتخب کیا۔ الحمدللہ، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں میں، انسانوں میں ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سچی محبت کرنے والا بنایا۔ الحمدللہ، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نازل ہو میرے آپ کے اس کائنات کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے، یعنی کسی جنس کے باپ والد نہیں ہے۔ تم میں جو مذکر ہے، مرد حضرات ہیں، ان میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ آیت کیوں تلاوت کی گئی؟ اس کا جواب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب کبھی بھی غلط فہمیاں پھیلائی گئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی بھی انگلی اٹھائی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اللہ رب العالمین نے جواب دیا۔ جیسا کہ زید رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہا جا رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، مرد حضرات کے بیٹے، مرد حضرات کے ابو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، بلکہ جتنے بھی تھے بچپن میں انتقال کر گئے، باقی کے لڑکیاں تھیں۔ اچھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اللہ رب العالمین نے یہ کام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین غلط فہمیوں کا ازالہ کیے، لوگوں کو بتلائے کہ ایسا مسئلہ نہیں بلکہ یہ ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کے تعلق سے دو ٹوک طور پر فرمایا، بغیر کسی آپشن کے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جو مسلمان کو گالی دے گا اس نے فسق کیا، اور جس نے مسلمان کو قتل کیا اس نے کفر کیا۔ اب سوچئے، مسلمانوں میں اعلیٰ درجے کے مسلمان صحابہ کرام ہیں، بغیر کسی ڈاؤٹ کے، چاہے وہ صحابی چھوٹے سے چھوٹے کیوں نہ ہو، چاہے وہ صحابی بڑے سے بڑا مرتبہ کیوں نہ رکھتے ہوں، بغیر کسی ڈاؤٹ، بغیر کسی شک کے ان سے اللہ رب العالمین راضی ہوا۔ اگر کوئی ان صحابی میں سے کسی کو گالی دے گا یا برا بھلا کہے گا تو اس کا عالم کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، وہ سوچنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیت پڑھی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اپنی شان بیان کرتے ہیں۔ واطلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2270 پر 6، یہ آندھرا کی طرف بولا جاتا ہے، 2276۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے کنانہ قبیلے کو، خاندان کو پسند کیا، چنا، منتخب کیا۔ واصطفیٰ قریشا من کنانہ، اور کنانہ میں سے اللہ رب العالمین نے قریش کو چنا، منتخب کیا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم کو، بنو ہاشم کو قریش میں سے اللہ رب العالمین نے منتخب کیا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، پھر مجھے بنو ہاشم میں سے اللہ رب العالمین نے منتخب کیا۔
یعنی اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے چیزوں میں منتخب کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1,40,000 کے تقریباً قریب لوگ ایمان لائے، جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ڈائریکٹ ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ اتنی تمہید کے بعد کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے چیزوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو کیا اللہ رب العالمین منتخب نہیں کرے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کرے، ان کے تعلق سے ہم کسی غلط فہمی میں آ کر کے بغض پالیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو ہی نہیں سمجھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو ہی نہیں سمجھا۔ یہاں پر ٹاپک ہے عظمت اہل بیت، اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کا مقام و مرتبہ۔ پہلا سوال، اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت کسے کہتے ہیں؟ اس میں بہت سے لوگوں نے گڑبڑی کی۔ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والوں نے، اپنے دل کا بغض نکالنے والوں نے، اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو دین اسلام کو برباد کرنے، مسلمانوں کو توڑنے پھوڑنے والوں نے کہا کہ اہل بیت میں 5 لوگ آتے ہیں، 5 لوگ، ایک 5 تن پاک کہتے ہیں، 5 تن پاک کہتے ہیں، 5 پاک تن کہتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 فاطمہ رضی اللہ عنہا، نمبر 3 علی رضی اللہ عنہ، نمبر 4 حسن رضی اللہ عنہ، نمبر 5 حسین رضی اللہ عنہ، اور انہیں ہی آل محمد یا اہل بیت کہتے ہیں، آل بیت، اہل بیت، آل محمد کہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو پھیلایا جا رہا ہے مسلمانوں میں، اور ہمارے مسلمان نوجوان اس کی طرف جو متوجہ ہو رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میں اپنی زبانی نہیں، میں حدیث پیش کروں گا۔ حدیث مانتے ہیں نا؟ کوئی حدیث کا انکار کرنے والا ہے؟ جو حدیث کا انکار کرے گا وہ انڈائریکٹلی قرآن مجید کا انکار کرنے والا بن جائے گا۔ حدیث تو مانتے ہیں، اگر ہم واقعی سنی ہیں، سنت والے سنی بنیے، سنانے والے سنی نہیں، سنت والے، نبی کی سنت والے۔ دیکھیے حدیث کیا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْن، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں 2 بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ 2، وہ بھی بڑی وزندار بھاری چیزیں، وہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی تو چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے، قرآن مجید، فیہ الہدی والنور، اس میں اللہ کی جانب سے ہدایت ہے اور نور ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، پس تم اللہ تعالی کی کتاب کو لازمی پکڑ لو۔ فخذوا، تھام لو، اسے تھام لو۔ اب اللہ تعالی کی کتاب کو تھامنے کا مطلب کیا ہے؟ جی سوال کر رہا ہوں میں، تاکہ آپ کا میرا رشتہ بنا رہے۔ جی، اللہ کی کتاب کو تھامنے کا مطلب، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کتاب اللہ قرآن مجید، ویسا اسے جان کر عمل کرنا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ میں کہ یہ صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا، تو اس کتاب اللہ کو تھامنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں بھی صحابہ سے راضی ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ اس کے بعد ثم قال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِي، دوسری چیز جو بھاری ہے وہ میرے اہل ہیں، اہل بیت ہیں، اہل بیت ہیں۔ اچھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی،
اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں 3 مرتبہ کہا اہل بیت کے بارے میں، میرے گھر والے، میرے اہل بیت کے بارے میں تمہیں ڈراتا ہوں، میں اہل بیت کے بارے میں تمہیں خوف دلاتا ہوں، ڈراتا ہوں، تمہیں میں نصیحت کرتے ہوئے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ یہاں تک تو حدیث سیدھی ہے کہ اہل بیت کی عظمت ہے کہ اللہ کے رسول نے اہل بیت کے بارے میں ڈرایا۔ اس کے بعد حسین رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، سوال کرتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے، ومن اہل بیتہ، اے زید بن ارقم، یا زید، اے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح یہ اللہ کے رسول کے اہل بیت کون ہیں؟ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج مطہرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت نہیں ہیں؟ جواب دیتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، صحابی ہیں، جواب دے رہے ہیں کہ نساؤہ من اہل بیتہ، ہاں ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں اہل بیت میں سے ہیں، جتنی بھی اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں ازواج مطہرات ہیں رضی اللہ عنہم انہن اجمعین، سب کے سب اہل بیت میں سے ہیں، ولیکن لیکن ہاں، اہل بیتہ من حرم الصدقہ بعدہ، ان کے بعد، ازواج مطہرات کے بعد جن لوگوں پر صدقہ حرام ہے وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اہل بیت صرف 5 نہیں ہیں، یہ دھوکہ ہے۔ کیسے؟ آگے بتلائیں گے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی واضح کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اللہ کے رسول کی سب سے پہلے بیویاں ہیں۔ کتنے ہیں بیویاں؟ 11 بیویاں ہیں۔ اس کے بعد بھی اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں کون؟ سوال کیا گیا من ہم، وہ کون ہیں؟ قال، کہا ہم آل علی، وہ علی رضی اللہ عنہ کی آل اولاد ہیں، وآل عقیل، وہ عقیل رضی اللہ عنہ کی آل اولاد ہیں، وآل جعفر، اور وہ جعفر رضی اللہ عنہ کی آل اولاد ہیں، وآل عباس، اور عباس رضی اللہ عنہ کی آل اولاد ہیں۔ قال کل ہؤلاء حرم الصدقہ، تابعی پوچھتے ہیں کہ کیا تمام کے تمام پر صدقہ حرام تھا؟ جواب دیتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، ہاں، ان تمام پر صدقہ حرام ہے۔ اور آج جو اپنے آپ کو سید بنائے پھرتے ہیں اور چندے اور صدقہ کھا لیتے پھرتے ہیں، وہ اس حدیث کو سامنے رکھیں، اگر واقعی وہ سچے ہیں تو وہ صدقہ نہیں کھا سکتے، لیکن سب دعوے ہیں، جھوٹے دعوے ہیں سیدوں کے عام طور پر۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب یہاں پر میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جب یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت 5 نہیں بلکہ ان سے زیادہ ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ اہل بیت میں بھید بھاؤ کیوں؟ سوال کر رہے ہیں ہم، یہ بھید بھاؤ کیوں؟ بیٹی اہل بیت میں شامل ہو رہی ہے لیکن ان کی والدہ اہل بیت میں شامل نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کی والدہ محترمہ، آپ کی میری تمام مومنوں کی والدہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کیوں اہل بیت میں سے نہیں ہے؟ سوال کیجئے اہل تشیع سے جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ جھوٹی محبت والوں سے پہلے بھڑنے کے لیے کہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد اہل بیت میں سے ہیں، ہمارا سوال ہے کہ اللہ کے رسول کے دوسرے داماد ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ان سے نکاح کروائیں، ذو النورین جنہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی تو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، قرآن پڑھ رہے تھے، مدینہ منورہ میں ہیں،
نبی کے شہر میں ان کو شہید کیا گیا جن کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے. ان کو کیوں اہل بیت میں شمار نہیں کیا جا رہا؟ سوال کیجئے نا. صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. دعوے کی حقیقت کو جانیے. اہل بیت میں سے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسن اور حسین دو نواسے اہل بیت میں سے آ گئے، تم مان رہے ہو، لیکن زینب رضی اللہ عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کی بیٹی یعنی نواسیوں کو اہل بیت میں شمار نہیں کیا جا رہا ہے. اسی سے پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کو اہل بیت کے نام پر دوسرے صحابہ کرام سے نفرت دلائی جا رہی ہے. یہاں پر ہم اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. سنیے، جس کے سینے میں صحابہ کے تعلق سے، اہل بیت کے تعلق سے، عشرے مبشرہ کے تعلق سے، مہاجرین کے تعلق سے، انصار کے تعلق سے، بدری صحابہ کے تعلق سے ذرہ برابر بھی کینہ کپٹ ہو، بغض ہو، نفرت ہو، اللہ کی قسم وہ اہل الحدیث نہیں ہو سکتا. چاہے زمانہ ہمارے خلاف ہو جائے، وہ دن رات اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا پھرے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث کو ماننے والا اس پر لازمی ہے کہ وہ لا تسبوا اصحابی پر عمل کرے کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو. جو دل میں بغض پالے وہ کیسے اہل حدیث ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا دعویٰ بھی ہے، اس پر ہمارا عمل بھی ہے. عمل کیسے دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، علی رضی اللہ عنہ سے ایک صاحب آ کر کے شکایت کرتے ہیں، میرا قرض بہت بڑھ گیا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں میرا بھی قرض بہت بڑھ گیا تھا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو اللہ کے رسول نے مجھے ایک دعا سکھایا، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک. میں یہ دعا پڑھا ہوں، میرا قرضہ اتر گیا. اور الحمدللہ جس کا قرضہ زیادہ ہے، علی رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اس پر ایمان لائیے. جی، ہمیں آل بیت سے اتنی محبت ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو حدیث روایت کرتے ہیں، اس روایت کو ہم دل و جان سے قبول کرتے ہیں. روایت کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اہل حدیث دل و جان سے اس پر ایمان لاتے ہیں، اور اس حدیث پر ایمان لاتے ہوئے قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں. مکاتب کا قیام کیا جاتا ہے مسجدوں میں کہ تم اپنے بچوں کو بھیجو تو صحیح، ہم پڑھا کر کے بھیجتے ہیں انہیں قرآن، وہ بھی فری میں، تم سے 1 روپیہ نہیں لیں گے، مسجد کو بھیجو. یہ ہماری محبت ہے. محبت کے دعوے کرنے والے کہاں ہیں؟ تھوڑا سامنے تو آئے صحیح. حاضرین کرام، اہل بیت سے بغض کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا. اب میں نے تو کہہ دیا اہل بیت کون ہے. اہل بیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں شامل ہوتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں شامل ہوتی ہیں. فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت کہ زینب رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت کہ زینب رضی اللہ عنہ کا مکمل ذکر ہی نہیں آ رہا ہے. ایسی کیسی محبت ہے؟ ایسی نہیں ہو سکتی محبت. سچی محبت یہ ہے کہ تمام سے ایک لیول سے محبت کی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول جب دنیا سے گئے تمام صحابہ سے راضی تھے. معاویہ رضی اللہ عنہ سے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو کر کے گئے ہیں. دلیل چاہیے نا؟ دلیل ہم وہی دلیل دیں گے جو ایک دلیل سب پہ بھاری ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جس سے اللہ راضی ہو گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیسے نفرت کر سکتے ہیں؟ حاضرین کرام، اس سے تو ثابت ہو گیا. سوال یہ ہے کہ یہ جو خاص کیا جا رہا ہے نا، میں اپنی بات کو بہت مختصر کر رہا ہوں،
یہ جو خاص کیا جا رہا ہے نا اہل بیت 5 تن پاک کہہ کر کے، اس پر ہم تانے بھی نہیں دیں گے پانڈووں کی طرح فلاں فلاں، کیونکہ یہاں پر معزز لوگ ہیں. کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ ہے. کون ہے؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے. کون ہے؟ حسن اور حسین رضی اللہ عنہم ہیں. اتنے عظیم لوگ ہیں. ہم ان کو سامنے رکھ کر کے ایسے بد اخلاقی والے کامنٹس نہیں کریں گے کہ 5 پانڈو تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، ایسا نہیں لائیں گے. بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ جہاں پر ان 5 کی عظمت کو تم برقرار رکھ رہے ہو، اس حدیث کو سنو کہ جو بغض رکھے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں جہنم کے داخلے کا سبب بنے گا. کہاں گئی وہ حدیث؟ شعیب الارنوط رحمہ اللہ صحیح لغیرہ اس حدیث کو کہتے ہیں. ابن حبان کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6970 پر 8، یعنی 6978. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار، جو کوئی آدمی اہل بیت کے تعلق سے بغض رکھتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. ہم نے اپنا عقیدہ واضح کر دیا. اگر دل چیر کر کے دکھانے سے پتا چلتا کہ دل میں اہل بیت سے محبت ہے، وہ اہل بیت نہیں جو بغض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ اہل بیت جو احادیث سے ثابت ہیں. تمام صحابہ سے محبت، اس میں تمام کے تمام اللہ کے رسول کے چاہنے والے گھر والوں سے محبت دکھانے سے اگر دکھتی تو ہم اپنا سینہ چیر کر کے دکھاتے. لیکن آپ کو وہاں پر بس خون دکھے گا، جذبات عمل سے پتا چلیں گے کہ ہم صحابہ سے کتنی محبت کرتے ہیں. عمل کر کے بتلاتے ہیں. صحابہ نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم بھی شرک نہیں کرتے. صحابہ نہ بدعات ایجاد کیے نہ بدعات پر عمل کیے، ہم اس پر عمل کر کے بتاتے ہیں. صحابہ اہل بیت میلاد النبی نہیں منائے، ہم اس پر عمل کر کے بتلاتے ہیں کہ ہم بھی میلاد النبی نہیں منائیں گے. اہل بیت صحابہ کی یہ عظمت ہے کہ انہوں نے کبھی شب برات شب معراج نہیں منائی، ہم بھی اس پر عمل کر کے بتلاتے ہیں. گرچہ زمانہ لاکھ ہمارے مخالف ہو جائے، ہم بھی عمل کر کے بتلاتے ہیں کہ ہاں بھائیوں ہم عمل نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے صحابہ نے نبی کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں کیا نا. یہ ہمارا عمل ہے، ہم عمل سے بتلاتے ہیں کہ صحابہ سے محبت ہے. دعویٰ یہ الگ چیز ہے. جی اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو کہ ہم اہل بیت سے کیسے محبت کرتے ہیں تو یہ اس دلیل کو یاد رکھ لیں کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کرتے ہیں. ارے یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ارے معاویہ رضی اللہ عنہ تو علی رضی اللہ عنہ کے مخالف آ گئے تھے نا، آپ ایسی کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہاں اس کا جواب سنیے. جس کے دل میں واقعی سچی محبت ہے اہل بیت سے تو سب سے پہلا کام وہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے دل کھول کر کے محبت کرے گا. دلیل کیا ہے؟ وہ مخالف تھے، سیاسی مسئلہ تھا. اس سیاسی مسئلے کو آج ہم اور آپ لڑیں گے تو محبت کے مسئلے میں ایمان چلا جائے گا. جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرے. دلیل کیا ہے؟ دلیل صحیح بخاری، نوٹ کر لیجئے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3629 3629 ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن کے ساتھ نکلے. اخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم الحسن، حسن کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نکلے.
فصعد به على المنبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ کو ممبر پر چڑھائے. کس کو چڑھا رہے ہیں؟ بڑے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ عنہ کو ممبر پر چڑھائے، ممبر پر ٹھہرائے. فقال، اور کہا، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا ہے جو سید ہے، سردار بنے گا. کیا بنے گا؟ یہ میرا بیٹا سردار بنے گا. یعنی نانا نواسے کو محبت سے بیٹا کہہ رہے ہیں. پھر کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی آپ تو پھر آیت تلاوت کیے تھے نا کہ اللہ کے رسول کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ادھر پھر باپ بنا رہے ہیں نا. تو نانا، پیارے نانا اپنے پیارے نواسے کے تعلق سے پیارے انداز میں کہتے ہیں کہ یہ میرا پیارا بیٹا سردار بنے گا. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے دو بڑے گروپ میں یہ میرا نواسا اللہ چاہے تو صلح کرائے گا. دیکھیے مسلمانوں کے دو گروپ کون کون سے ہیں؟ ایک طرف خود ان کا علی رضی اللہ عنہ کا گروپ ہے، ایک طرف معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروپ ہے. مسلمانوں کے دو گروپ، اللہ کے رسول نے دو بھی گروپوں کو مسلمان کہا، خوارج کو مستثنا رکھیے، خوارج کو سیڈ کو رکھیے، دو طرف بھی مسلمان ہیں. معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کی قسم خوارج میں سے نہیں ہے تو وہ مسلمان ہوئے. اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے بغض رکھتا ہے کیا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، بغض نہیں رکھتا. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ دو مسلمانوں کے گروپ میں جو دو مسلمانوں کے بڑے بڑے بن گئے ہیں ان میں صلح کرائے گا یہ میرا پیارا بیٹا جو سردار ہے، سردار بنے گا. اب حسن رضی اللہ عنہ کی جب خلافت کی باری آئی، صلح کی باری آئی، حسن رضی اللہ عنہ نے دونوں کے درمیان صلح کرتے ہوئے اپنی خلافت چھوڑ دی معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں. اب جب حسن رضی اللہ عنہ اپنی خلافت حسن رضی اللہ عنہ بیعت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں، انہیں آگے چھوڑ رہے ہیں، تو یہ حسن رضی اللہ عنہ کا دل بڑا کرنا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتائیے، کیا حسن رضی اللہ عنہ خلافت کے معاملے میں اپنا دل بڑا کرے کہ نہیں کرے؟ جب حسن رضی اللہ عنہ اہل بیت میں سے ہیں، دل بڑا کیے ہیں، آپ اور میں کون ہوتے ہیں جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے برا کہیں، غلط کہیں، بغض رکھیں؟ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی میری حیثیت کیا ہے اس مسئلے میں؟ سوچئے تو صحیح، سمجھیے تو صحیح. اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا، حسن رضی اللہ عنہ کے راستے پر چلنا ہے، اہل بیت کی بات کو دل سے قبول کرنا ہے. اسی سے ثابت ہوتا ہے. اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کے راستے پر چلتے ہوئے دلوں کو بڑا کیا جائے، دلوں میں بغض صحابہ کے تعلق سے نہ رکھا جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم تمام اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. تم مانو یا نہ مانو، ہمارے اس جذبے کو سمجھو یا نہ سمجھو، تم اس کو قبول کرو یا نہ کرو، آخری سانس تک ہم محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھائی محبت وہ کریں گے، یہ درمیان والوں کی نہیں. جو 5 کو آڑے رکھ کر کے، 5 عظیم ہستیوں کو، 5 معزز شخصیتوں کو آڑے رکھ کر کے اپنے دل کا بغض ابو بکر رضی اللہ عنہ تک نکالتے ہیں. جی، عائشہ رضی اللہ عنہا پر افک کا الزام لگنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افک کے الزام پر کہتے ہیں، فقام علی المنبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، فقال، اور کہا، یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، من یعذرنی من رجل بلغنی اذاہ فی اہلی، میرے اہل کے بارے میں جو الزام لگایا ہے،
کون ہے اس سے بدلہ لینے والا؟ کون ہے مجھے اس مسئلے میں یہ کرنے والا، ساتھ دینے والا؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے تکلیف پہنچے، جو تکلیف دیا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ الزام لگایا گیا ہے، اس سے مجھے بے انتہا تکلیف پہنچی ہے، فلاں نے یہ الزام لگایا ہے. کون ہے جو اس مسئلے میں ساتھ دینے والا؟ اللہ اکبر. واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا فذکر براءۃ عائشہ. اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ کی قسم میں جان چکا ہوں کہ میری اہل یعنی میری بیوی عائشہ رضی اللہ عنہا میں خیر ہی خیر ہے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت بیان کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تم کس کی بات سن رہے ہو؟ وہ اللہ یاری کی جو سوشل میڈیا پر اتنا ایکٹیو ہے کہ غلط سلط باتیں پیش کر کے عائشہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی میری امی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا امہات المؤمنین، ان کے خلاف کرنے والا. ذرا سوچئے سمجھیے، اہل بیت کی عظمت بہت بڑی ہے جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں صاف لفظ میں کہا گیا. بس میں نے ایک جھلک پیش کی ہے کہ ہم عظمت اہل بیت کو کیسے مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے. اہل بیت کو تم نے تنگ کر دیا، صرف 5 میں ہم نے اس کو کھول دیا، دل کھول کے بتلا دیا کہ اہل بیت میں یہ 5 نہیں، ان 5 کے ساتھ یہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ چند باتیں تھی. اللہ آج ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ آج ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو صحابہ کے معاملے میں صاف و شفاف بنا دے، ہمیں صحابہ سے محبت کرنے والا بنا دے. ہم مانتے ہیں کہ صحابہ سے محبت ایمان کا جزء ایمان کا حصہ ہے، لہٰذا اے اللہ ہمارے اس ایمان کی حفاظت فرما. کسی ایرے غیرے کی بات سن کر کے ہمارا ایمان بگڑنے سے ہماری حفاظت فرما لے. ہو سکتا ہوں کہ میں اپنے جانب سے کوشش کیا ہوں، یہ مکمل ہو گئی ہوگی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور آپ تمام کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحابہ کے تعلق سے محبت کرنے والا بنائے. آمین.